السلام علیکم، محمد حنان شاہ ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہے۔ دیکھنے اور سننے والے تمام تر ناظرین کو نہایت ادب، خلوص اور محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد امید کرتا ہوں کہ دیکھنے اور سننے والے تمام تر ناظرین اور سامعین جو ہے وہ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دوستی کے بارے میں کچھ جانا جائے کہ دوستی کیا چیز ہے، دوست کسے کہتے ہیں۔ میرے ایک خواہش یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کی میری بھی لرننگ ہو کہ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے بھی کچھ سیکھ سکوں۔ تو آپ اپنے جو آپ کے دماغ میں بات بنتی ہے کہ دوست کس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ لازمی جو ہے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا تاکہ خاکسار کو بھی سیکھنے کو کچھ ملے۔ تو جہاں تک میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا تو اس کے حوالے سے یہ پتہ لگا کہ جو دوست ہے اس کے اندر 4 حروف تہجی ہیں اردو کے، دال، واو، سین اور تے۔ دال سے جو ہے وہ ہے دیانتدار، واو سے جو ہے وہ ہے وفادار، سین سے ہے سچا اور تے سے ہے تابعدار۔ یعنی یہ 4 صفات جو ہے کسی ایک شخص میں موجود ہوں جو آپ کے ساتھ قربت رکھتا ہو، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو، تو وہ آپ کا بہترین دوست ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بھی جو ہے دوستی کو ایک بڑا مقام دیا ہے اور دوست کے حوالے سے کافی کچھ آیا ہے۔ انسان کا اپنے انسانی معاشرے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے، اس عمارت کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ بہترین دوستی سے نہ صرف آپ کی انفرادی زندگی پہ فرق پڑتا ہے بلکہ اجتماعی ساتھ ساتھ داخلیت پہ بھی فرق پڑتا ہے اور خارجیت پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی مثبت دوست کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ بھی جو ہے وہ مثبت بنے گی، اور اگر آپ جو ہے وہ کسی منفی بندے کے ساتھ بیٹھیں گے اور منفی صحبت رکھیں گے تو اس کا اثر بھی آپ کی زندگی پر ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ شیروں کے جھنڈ میں رہیں گے تو آپ کے اندر شیر کی طرح بہادری آئے گی، اور اگر آپ بکریوں کے جو ہے وہ ریوڑ میں ہوں گے تو آپ کے اندر بکریوں والی صفات آئیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست ایسے ہونے چاہیے جو حقیقتاً آپ کے خیر خواہ ہوں۔ آج کل کے وقت میں جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مفاد پرستی کے اس میں آپ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور آپ سے اپنے لیے جو ان کو فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ فائدہ وہ آپ سے لیتے ہیں، اور اس وجہ سے آج کل دوستی کی جو ہے وہ ایک عمر ہے، ایک حد ہے۔ ہر دوستی کے جو رشتہ ہے اس کی ایک عمر قائم ہو چکی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایسی دوستیاں جو ہیں وہ سال، 2 سال، 3 سال چلتی ہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد سے جب سنتے تھے دوستی کے بارے میں تو پتہ لگتا تھا کہ وہ جو ہے بچپن کے دوست ہوتے تھے، اور وہ بڑھاپے کی عمر تک جب وہ ان کی داڑیاں جو ہے وہ سفید ہو جاتی تھی تب تک ان کی وہ دوستی قائم رہتی تھی۔ لیکن آج کل کے وقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس قسم کی دوستیاں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کے اندر افراتفری کا عالم بن چکا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہر شخص صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرے لیے دوست کو چوز کرنا کہ یار اس شخص کو میں اپنا دوست بنا سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنے راز جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تو میری نظر میں وہ سٹینڈرڈ جو ہے صرف اور صرف نظریہ اور سوچ کا ہوگا۔ جس طرح کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انڈو پاک کی جو پارٹیشن ہوئی تھی، برصغیر پاک و ہند کی جو تقسیم تھی، وہ اس کی بنیاد جو تھی وہ 2 قومی نظریہ تھا، یعنی کہ 2 الگ قوموں کا جو نظریہ وہ آپس میں ملتا نہیں تھا، اس وجہ سے جو ہے پارٹیشن ہوئی۔ اسی طرح 2 شخص جو ہیں اگر ان کا نظریہ آپس میں نہیں ملتا، ان کی سوچیں آپس میں نہیں ملتی، تو وہ کبھی بھی بہترین دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ 2 دوستوں کے درمیان میں اچھی جو دوستی کا تعلق ہے وہ تبھی قائم ہوتا ہے جب دونوں کی سوچیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہوں۔ یعنی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کچھ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے کچھ کرے، وہ اپنے لوگوں کے کام آئے، اپنے معاشرے کے کام آئے، اپنے ملک کے کام آئے، اور اس کے جو ساتھ ہے، اس کا جو کیمپینین ہے، وہ جو ہے وہی چاہتا ہے کہ یار صرف اور صرف جو کچھ ہو وہ ہم اپنی ذات کے لیے کریں اور خود کو ترقی میں دیکھیں، تو ان 2 بندوں کا کبھی بھی تعلق نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کی سوچوں کی جو سمت ہے وہ بالکل جدا ہے۔ تو جب تک سوچوں کی سمت ایک راہ پر نہیں ہوگی تب تک دوستی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ اسلام کی تعلیمات کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ مثبت لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ جس طرح کہ اکثر ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں، تبلیغی حضرات جو ہیں، وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ اگر آپ خوشبو کی دکان میں بیٹھیں گے تو آپ کے لباس سے جو ہے وہ خوشبو آئے گی، عطر کی خوشبو آئے گی، اور اگر آپ کسی لوہار کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے لباس سے زنگ کی بدبو آئے گی۔
تو اسی کی مثال لیتے ہوئے اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان لوگوں کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے, ان لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے جو آپ کو سمجھ سکیں اور آپ ان کو سمجھ سکیں, جو آپ کے احساسات کی قدر کریں, آپ ان کے احساسات کی قدر کریں, اور دونوں کا نظریہ ایک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ جب دو دوست ملتے ہیں تو انہی کی سوچ کے جب اور لوگ ملنے لگتے ہیں تو ایک دوستوں کا گروپ بن جاتا ہے. اگر وہ لوگ مثبت ہیں تو یقین جانیں یہ اس معاشرے کے لیے, جس معاشرے میں ایسے دوستوں کا گروپ بنتا ہے, تو یہ اس معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے آج کل کے وقت میں. کیونکہ ہم لوگ آج کل کے وقت میں ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی ایک چیز ہمیں سکھاتے ہیں, اور ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹی کے اندر ہمیں ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ پہلے آپ نے میٹرک میں ایک اچھے نمبر لینے ہیں, اس کے بعد آپ نے ایف ایس سی میں جو ہے اچھے نمبر لینے ہیں, اس کے بعد آپ کو یونیورسٹی میں ایک اچھی جی پی اے لینی ہوگی, اس کے بعد آپ کو اچھی جاب لینی ہے, اس کے بعد شادی کرنی ہے, اور یوں ہی زندگی عمر تمام ہونی ہے. لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک پروڈکشن تو بنا رہے ہیں, ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز جو ایک پروڈکشن کریٹ کر رہے ہیں, ان کے ایک پروڈکٹ باہر نکال رہے ہیں جو جاب کی آوازیں لگاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ہمارے معاشرے میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ان کو جاب نہیں ملتی تو وہ احساس کمتری میں جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. اس سے جو ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاشرے کے لیے جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ سرزد کر جاتے ہیں. تو میری نظر میں یہ ہے کہ ہمیں اگر شروع سے یہ بتایا جائے کہ آپ کو یہ تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں, آپ اپنے صحیح ساتھی چن سکیں, آپ اپنے صحیح دوست چن سکیں, تاکہ آپ آگے چل کر اپنے معاشرے کی خدمت کر سکیں. جو آپ کی 16 سال 18 سال ایجوکیشن ہوئی ہے اس سے آپ رزق تو اپنے لیے کما لیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ملک کو کیا دینا ہے. ہم لوگ اکثر جو ہے یہ جب کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ اکتا جاتے ہیں حالات سے, واقعات سے, اپنی زندگی سے, تو میں ان کے لبوں سے, ان کی زبان سے ایک بات سنتا ہوں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دی ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کو کیا دی ہے. یہ ملک جو بنا تھا وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم اسلامی سرحدوں کی تحفظ کرتے ہیں, ہم جو ہے اپنے جو نظریاتی سرحد ہے اسلام کی اس کا تحفظ کرتے ہیں, پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں جس کے لیے بنا گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے اندر عمل دخل ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے کہ وہ ایسی برین واشنگ کر رہے ہیں لوگوں کی کہ وہ جب باہر نکلتے ہیں وہ جاب کے نام لیتے ہیں. بہرحال ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. یہ بات اس لیے میں کر رہا تھا کہ جب آپ اسکول, کالجز میں جاتے ہیں تو آپ اپنے ان دوستوں کا ایک گروپ بنائیں جن کے دل میں جو ہے خدمت انسانی کا جذبہ ہو, جو اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ زندگی صرف اپنے لیے جینا نہ چاہتے ہیں. تو آپ ویسے دوست اپنی زندگی کے اندر جوڑیں جو ہے درد دل رکھتے ہوں, جو اوروں کا درد پالنا جانتے ہوں. تو اس سے کیا ہمارے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ہمیں ایک یونیورسٹی سے 2, 3 یا 4 گروپس جو ہیں دوستوں کے وہ ایسے ملتے ہیں جو معاشرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو یقین جانیں کہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی. پھر ان گروپس کو جو ہے اور لوگ دیکھیں گے, موٹیویٹ ہوں گے, تو آگے وہ یہ گروپس جو ہے رول ماڈل بنیں گے, اور آگے ایک نیو پروڈکشن آئے گی ایسی جو ہمارے معاشرے کی کام آ سکے گی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوست کا انتخاب جب آپ کریں تو سوچ سمجھ کر کریں. میری نظر میں ملک کے لیڈر کا جب آپ ووٹ دیتے ہیں تب آپ کو بہت سوچنا چاہیے, اور جب آپ دوست بناتے ہیں تب آپ کو بہت سوچنا چاہیے. کیونکہ ان دو چیزوں کے اگر آپ ان دونوں چیزوں میں آپ کو غلط مل گئے, اگر حکمران آپ کو غلط مل گئے تو ملک تباہ ہو جائے گا, اور دوست اگر آپ لوگوں کو غلط مل گئے تو آپ کی سوچ تباہ ہو جائے گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آخر میں اتنا کہ اگر خاکسار سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے تو اپنے جو آپ کے بہترین دوست ہیں ان کو مینشن کریں کمنٹ پہ, تاکہ آپ لوگ کی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو سکیں. اور دوسری بات یہ کہ دوست کے حوالے سے اپنی لکھی ہوئی کوئی بات جو آپ خود لکھیں, نہ کہ کاپی پیسٹ کریں, جو آپ خود لکھتے ہیں تو اپنی سوچ کے مطابق کہ آپ کو کیا لگتا ہے دوست کسے کہتے ہیں, تو وہ لازمی کمنٹ کریں. اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ سب کو دکھ در تکلیف سے بچائے اور اپنی رحمت برکات کا نزول آپ پر فرمائے.
اور دعا کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کو امن کا گہوارہ اور اسلام کی تلوار بنائے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ حافظ.